اچھا، اس میں کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں جو ہے مشرکہ عورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرے۔ دیکھیے یہاں مشرک کہا ہے، یہودیہ عورت ہو یا عیسائیہ یا نصرانیہ عورت ہو، وہ اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید میں تو برابر ہیں، اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان وہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ 3 عقیدوں کا ہونا ضروری ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، ان 3 عقیدوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی کو صحیح جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو ان 3 عقیدوں کو آپ دیکھیں، اگر وہ ان 3 عقیدوں میں فٹ ہے، توحید میں، آخرت میں اور رسالت میں، تو پھر سمجھو اہل کتاب میں سے، تو وہ اہل کتاب میں سے ہے۔ اور اگر ان 3 عقیدوں میں سے کسی میں جھول ہے تو پھر سمجھو کہ پھر معاملہ خراب ہے۔ تو یہ 3 اسٹاپ ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا توحید، سیکنڈ رسالت، تھرڈ آخرت۔ ان 3 سے ہمیں جانچنا اور پرکھنا ہے۔ یہ 3 اگر کسی کے اندر ہوں تو سمجھ لو وہ جو ہے یہودیہ عورت اپنی کتاب پر جمی ہوئی ہے آج بھی، اور نصرانی عورت یا عیسائی عورت وہ اپنی کتاب پر آج بھی جمی ہوئی ہے۔ اور اگر ان 3 عقیدوں میں سے کسی عقیدے میں جھول ہے تو پھر ہٹ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی جائز ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ہم تو ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن دور اندیشی اس وقت میں یہی ہے، چونکہ آج کے دور میں ہم عرب کا رونا جو رو رہے ہیں کہ عرب کے بادشاہ اسلام سے دور ہے، عرب کے بادشاہوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے دنیا کو، آج فلسطین میں اتنا ظلم ہے، عرب کیا کر رہا ہے، تو وہ رونا اسی لیے ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ پر ان لوگوں نے عمل کیا، اور ان لوگوں نے آگے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہیں، ان کے جو ہے سوچ اور فکرے بھی صحیح ہیں، یہ نہیں دیکھا، خالص یہ دیکھ لیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیہ عورت سے نکاح جائز ہے تو نکاح کر لیا، عیسائیہ عورت سے نکاح جائز ہے، نکاح کر لیا۔ آج جو محمد بن سلمان ہے اس کی ماں خود عیسائی عورت ہے، تو بتاؤ جس کی ماں عیسائی عورت ہے کیا وہ عیسائیوں کے خلاف فیصلے لے گا؟ کیا وہ اپنے بزرگوں، اپنے نانا پرنانوں کے خلاف فیصلے لے گا؟ میں نے کہا نا کہ ماں کی طرف بچے کی پرورش تیزی سے ہوتی ہے، یہ خرابی ہے۔ اور آج عرب کے بڑے بڑے شہزادوں بادشاہوں کے گھروں میں عیسائی عورت ہے، ایک ان کی عرب کی عورت ہے، ایک ان کی جو ہے دوسری کنٹری کی عورت ہے، لندن کی ہو یا امریکہ کی ہو، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ دیکھو کھلا فائدہ ہے۔ آج دنیا چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، پہلے فلسطین تڑپ رہی ہے، لیکن عرب جو کبھی ایک چیخ کے اوپر اپنی پوری فوج یہاں بھیج دیا کرتے تھے، عرب وہ جانباز تھے، وہ دگز تھے، وہ کھلاڑی تھے، وہ میدان کے دگز تھے کہ اگر ان کے پاس میں ایک آہ کسی کی پہنچتی تھی تو وہ تڑپ جاتے تھے اور اپنے سارے کام کاروبار چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج ان عربوں کو فلسطین کے بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی، آج ان عربوں کو عرب کی فلسطین کی نوجوان لڑکی کے ساتھ میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس زیادتی سے نکلنے والی چیخیں ان کو سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ آج ہاسپٹل میں ہزاروں کی تعداد میں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بم مار دیا ہاسپٹل کے اوپر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں یہودیہ عورت ہے، عیسائیہ عورت ہے، جو ان کو اپنے اعتبار سے ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے عیسائی مذہب کے اعتبار سے، یہودیہ مذہب کے اعتبار سے۔ یہ فرق ہے، یہ نقصان تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی تھی۔ یہ وہ تھا فیصلہ، دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ دانشمندی، وہ عقل مندی آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو عطا کی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج فلسطین کے اوپر جو یہ ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا 1-2 ہفتے میں اس کی تاریخ، ضرور آپ کوشش کرنا حاضر ہونے کی، ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ ابھی مختصر سی آپ یاد